ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ المطففین، آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وعلیکم السلام، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ کتاب مرقوم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مطففین انشاءاللہ ہمارا مورد بحث ہے۔ سورہ مطففین جو کہ فروع دین کے حوالے سے بات کا آغاز جس میں ہو رہا ہے، آغاز کلام میں منہیات میں سے ایک منہی عنہ کا ذکر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شریعت اسلامی اوامر اور نواہی کا مجموعہ ہے، جس میں کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کرنے کا، کچھ چیزوں کو روکا گیا ہے۔ یہاں بھی ایک ایسی معاشرتی برائی کا ذکر ہے جس سے روکا گیا ہے، اور یہ جو احکام ہیں مسلمانوں کے لیے شریعت کے، یہ زیادہ تر مدینہ میں نازل ہوئے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، کہ یہ بیماری ویسے بھی عام تھی اور پہلے بعض قوموں میں یہ چیزیں موجود تھیں، جیسے کہ حضرت شعیب کے زمانے میں قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ بھائی وہ ان کی قوم میں بھی یہ بیماری پائی جاتی تھی کہ وہ کم تول کے دیتے تھے۔ تو بہرحال مکی ہو یا مدنی قرآن کا حصہ ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ بحث کرنے جا رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے اس کے الفاظ کے حوالے سے لفظی فوائد جو ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ قرآن کے لفظی فوائد بھی ہیں، یہ جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ لفظی ہیں، یعنی وہ بندہ جو اس سورت کی تلاوت کرے، سورہ مطففین کی تلاوت کرے، تو اس کو اس دنیا میں یا آخرت میں الفاظ کے حوالے سے ان حروف کے زبان پہ لانے سے، تلاوت کرنے سے کیا ملے گا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس سورہ مطففین کو اگر کوئی تلاوت کرتا ہے، مسلسل تلاوت کرتا ہے، یعنی روزانہ کرتا ہے، ہفتے میں کرتا ہے، جتنا اس سے ممکن ہو سکتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، تو خدا کریم
اس شخص کو آخرت میں شراب رحیق مختوم سے پلائے گا۔ یہ اس کا آخرت کا ایک فائدہ ہے۔ اگلی جو چیز اس کا آخرت میں ایک فائدہ ہے الفاظ کا، پڑھنے کا۔ سورہ مطففین کو پڑھے تو یوں ہوگا کہ حتیٰ جہنم نہ اس کو دیکھے گی نہ یہ جہنم کو دیکھے گا، یعنی یہ کہ بارو بار سیدھا جنت میں ہے جی، سیدھا ہی جنت میں۔ یوں کہ بعض اوقات یوں ہوگا، اس سے اسی فائدے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے مومنین وہاں جہنم کے حالات دور سے دیکھ کے سہمے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ شمار کرنا، یا اس طرح کے قرآن میں بعض جملے یا بعض ڈراؤنی صورتحال موجود ہے۔ اس ڈراؤنی صورتحال کے بعد مومنین جائیں گے جنت میں اور اچھے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ مطففین کا جو یہ فائدہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سورہ مطففین کو مسلسل اپنے تلاوت کا حصہ بناتا ہے تو اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جہنم کو دیکھے گا بھی نہیں اور سیدھا سیدھا نہ جہنم اسے دیکھے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ بعض اوقات جہنم کے بارے میں ہے کہ وہ جب دیکھے گی کفار کو اور ان کو تو اس کو اور بھی غصہ آئے گا اور بھی بھڑک اٹھے گی اور ایسے جیسے لپیٹنے کی کوشش کرے گی جہنمیوں کو اور بے صبری سے کہے گی کہ آنے دو یا ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی جیسے کہ ہے۔ اور قرآن میں یہ الفاظ بھی آپ کی سماعت تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے تو کافرین کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، تسلط میں لے رکھا ہے۔ ایسے کہ بھائی جیسے ہی خدا کریم کی طرف سے اجازت ملے تو ایک دم ان کو کیا کر لے گی، اچک لے گی۔ اور فائدہ کیا ہے جی؟ یہ تو آخرت میں فائدے ہیں سورہ مطففین کی تلاوت کے۔ دنیا میں بھی کچھ ہے اس کا، ہاں جی، بہت قیمتی لوگوں کی نظر میں، عام انسانوں کی نظر میں۔ عام انسان اس زندگی کے وسائل کو اپنے لیے بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور آخرت کو دوسرے درجے کی نعمت قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کے بالعکس ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پر انسان اگر پورا ہفتہ نماز مکمل پڑھ لے، اچھے انداز میں پڑھ لے تو پتہ نہیں اس کو اتنی خوشی ہوگی یا نہیں، لیکن اگر اس کے جو ہے فرض کریں کہ کوئی مالی فائدہ اسے حاصل ہو جائے کسی بھی وجہ سے اور کچھ بھی نہ ہو تو اس کے بل ہی کم آ جائے تو وہ جو ہے کیا ہو جائے گا، پورا مہینہ اس خوشی کو انجوائے کرتا رہے گا کہ بل اس کا کیا ہوا ہے، کم آیا ہے جی۔ تو یہ انسان اس طرح ہے۔ تو اب جو ذکر کرنے لگے فائدہ یہ بھی اس قسم کا ہے، دنیاوی ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے، یہ عام طور پر انسانوں کی ضرورت ہے کہ کوئی خزانہ رکھا ہے، کوئی پیسے رکھے ہیں، کوئی چیز قیمتی کہیں رکھی ہے محفوظ کرنے کے لیے کہ بھائی پڑی رہے بعد میں اٹھا لوں گا، یا فرض کریں اپنے گھر میں الماری میں ہی رکھی ہے یا کسی جگہ بھی رکھی ہے اور اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اپنا وہ مال کہیں رکھے تو اس کے اوپر سورہ المطففین پڑھ دے۔ ایک دفعہ پڑھے تو بھی فائدہ، کئی دفعہ پڑھ دے تو اور فائدہ، اگر روزانہ چکر لگا کر ایک دفعہ پڑھ دے تو
پھر تو گارنٹی ہو جائے گی کہ انشاءاللہ باذن اللہ وہ چیز محفوظ رہے گی۔ اکثر ہوتا ہے انسان، مال ایسی بدبخت چیز ہے کہ اس کے نہ ہوتے ہوئے پریشانی اور اس کے ہوتے ہوئے خوف انسان کو گھیرے میں لیے رکھتا ہے۔ نہ ہو تو پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اگر یہ مال ہو جائے تو انسان کس میں مبتلا ہوتا ہے؟ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہوگا، کوئی بد نظرہ نظر نہ لگا دے، یا کوئی چور ڈاکو اس پر نظر نہ رکھ لے، یا کوئی گم ہی نہ ہو جائے، یا کوئی یہ چھن ہی نہ جائے، یا پتہ نہیں کیا کیا سلسلے اس کو خوف میں ڈالے رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ فائدہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورہ المطففین کو کسی خزانے پر، کسی مال پر جس کو اس نے کہیں رکھا ہے اس پر پڑھے تو وہ ہر آفت سے محفوظ، یعنی نہ تو چوری ہونے کا خطرہ، نہ ہی ڈاکے کا خطرہ، نہ ہی گم ہونے کا خطرہ، نہ ہی کسی فرض کریں کہ وہ جو دیمک بعض اوقات نوٹ رکھے ہیں، بعد میں پتہ چلا ہے کہ دیمک تقریباً آدھے نوٹ کھا گئی ہے، اور نہیں تو چوہے بھی قطر جاتے ہیں، نوٹوں کو چوہے قطر گئے ہیں، اور اللہ خیر صلاح پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون سا نوٹ کس کے ساتھ۔ تو ان تمام آفتوں سے محفوظ کرنے کے لیے آپ کیا پڑھیں گے جی؟ سورہ المطففین پڑھیں گے، اس چیز پر، اس خزانے پر، اس مال پر، انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ایک اور فائدہ جو سورہ مطففین کا ہے، یہ تو خزانے کا اور نقد مال کی بات تھی جو ابھی کی، وعلیکم السلام۔ اگر آپ کا کوئی اور مال ہے، فرض کریں کہ آپ نے گندم رکھی ہے، بھوسا آپ نے محفوظ رکھا ہے، یا اور کتنی چیزیں ہیں انسان، فرض کریں آپ نے شہد رکھا ہے، آپ نے کوئی اور ایسی چیز رکھی ہے جو دیر تک رکھی جاتی ہے گھروں میں، اور اس کو آپ حشرات الارض سے، یعنی کیڑوں سے، مکوڑوں سے، چھپکلیوں سے، یہ جو لال بیگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں آج کل زندگی میں ہمارے شریک بہت ہیں ماشاءاللہ، ہاں، انوانٹیڈ، جن کو نہیں چاہا جاتا ہے، ہاں، پھر بھی وہ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ انوالو ہیں، اور آگے پیچھے پھر رہے ہیں، اور شریک ہے ماشاءاللہ ہر چیز میں۔ تو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں ہے کہ آدمی سورہ مطففین سے فائدہ اٹھائے، اس کی تلاوت کرے، یا پانی پر اس کو پڑھ کر وہ چھڑکاؤ کرتا رہے۔ جتنا انسان زیادہ اس کا عمل کو انجام دے گا اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ۔ پس حشرات الارض سے محفوظ رہنے کے لیے فرض کریں کہ اگر کوئی کسی چوہوں سے مثلا مشکلات کا شکار ہے، یا سانپ اور بچھوؤں کے ڈسنے کا اور ان کے حالات میں رہتا ہے، تو اگر یہ کام کرتا رہے، سورہ المطففین کو پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ باذن اللہ محفوظ رہے گا۔ اب آتے ہیں اس کے معنوی اور مقصد کی طرف، جو کہ خدا کریم نے ہمیں قرآن بھیج کر ہدایت دی ہے۔ ہدایت کا معنی پہلے عرض کر چکے ہیں، بہت مہم ہے یہ چیزیں جاننا۔ آج تک مثلا یا بہت عرصے تک حتیٰ یہ جو عوام کی نسبت عالم شمار ہوتے ہیں، عام طور پر تبلیغ بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، دینیات بھی پڑھاتے ہیں بہت، لیکن الفاظ کے معانی صحیح طرح جانتے نہیں ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں، کسی کو بھی کہیں ہدایت کا معنی تو آپ کو ادھر ادھر بتائے گا۔ ہدایت ایک لفظ ہے جس کا وہی معنی علم ہے، ہدایت دینا یعنی علم دینا، اور
یہ معنی حتماً اسی طرح ہی کریں تب قرآن کے بعض آیات کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہدایت کا یہ جو عام معنی کیا جاتا ہے کہ کسی کو راہ حق کی طرف رہنمائی کرنا اور ہدایت دینا، معنی بھی نہیں کر سکتے معلومات۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے علم دینا۔ آپ کسی کو کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں علم دیتے ہیں تو وہ آپ اس کے بارے میں کیا دے رہے ہیں؟ اس کو ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اس کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس کو راستہ بتلا رہے ہیں۔ علم دینا یعنی وہی بتانا کہ کیا حقیقت ہے، حقیقت کو سامنے کھول کر رکھیں، یہی ہدایت ہوتی ہے۔ ہدایت کا معنی ایمان کی طرف راغب کرنا صرف نہیں ہے کہ بھائی صرف مثلا آپ کہیں کہ کسی کو ایمان کی طرف یا اسلام کی طرف یا دین کی طرف راغب کرنا ہدایت ہے، یہ ہدایت کا حصہ ہے۔ ہدایت یعنی آپ رہنمائی کریں، علم دیں، حقیقت سامنے رکھیں کسی بھی بات کی۔ بس جو مقصد ہے معانی قرآن، اس کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، ویلن۔ یہ سورت شروع ہی سخت کلمے سے ہو رہی ہے۔ ویلن، برا ہے، ماڑا ہے، خرابی ہے، بربادی ہے۔ کن کے لیے؟ یہ جب خدا کریم کی طرف سے ویل کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون۔ خدا کریم کی طرف سے ویل کا لفظ کہہ دیا گیا ہے تو بس ویل نافذ ہو گئی۔ کن کے لیے؟ متففین کے لیے۔ متففین کہتے ہیں ان افراد کو، ان اشخاص کو، خصوصاً یہ تجار میں اور دکانداروں پر یہ چیز زیادہ نافذ ہوتی ہے، جو مال دیتے ہیں اور لیتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ جو کم تولتے ہیں۔ یہ معاشرتی بیماریاں اس زمانے میں بھی تھیں، حضرت شعیب کے زمانے میں، اس سے پہلے۔ انسان جب سے ہے وہ مال کا گرویدہ ہے، مال چاہتا ہے، اور یہ مال کی چاہت اس کو کیا کرتی ہے؟ مجبور کرتی ہے کہ کیا کرے؟ جہاں بھی ڈنڈی مار سکے وہاں ڈنڈی ضرور مارتا ہے۔ کیسے؟ کہ بھائی جب تول کے دے رہا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت کم تولتا ہے، تھوڑا بہت کم تولتا ہے، اور جب لے رہا ہوتا ہے تو پورا پورا تولتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا ادھر ہونے دے، کسر تھوڑا سا اور اوپر سے ڈالنے کا چاہتا ہے۔ لیکن جب تول کے دینا چاہ رہا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے تھوڑا سا کم ہی جائے، ایک دانہ کم صحیح، یا کم از کم جو خراب مال ہے وہ جائے۔ اور جب لینا چاہتا ہے پھر کیسے لینا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ جو سب سے بہتر سے بہتر سے بہتر مال ہے وہ جائے۔ انسان کی نیچر تو اس سے بھی خراب تر ہے، وہ ایک جیسی قیمت والی چیزوں کو بھی ان کے صرف ظاہر کی وجہ سے بھی چاہتا ہے کہ کیا کرے؟ صرف ظاہر کی وجہ سے قیمت ایک جیسی، کوئی خسارہ نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر ایک بندہ جب نوٹ دیتا ہے، اب جب نوٹ دیتا ہے تو اس کا دل کیا کرتا ہے کہ جو پرانے والے نوٹ ہیں تھوڑے سے پرانے وہ دے دے، اور جو نئے ہیں وہ کیا کرے؟ رکھ لے۔ حالانکہ قیمتاً کوئی خسارہ اس نے نہیں دیا، لیکن اس کے اندر ایک اپنے فائدے کے لیے، اپنے یعنی جو اچھائی ہے اس کو اپنے لیے رکھے، جو خرابی ہے وہ کیا کرے؟ دوسروں کی طرف منتقل کرے۔ یہ انسان کے اندر ایک نیچر ہے، اور یہی چیز ہمارے کھانوں کے جب مشترک ہم کھاتے ہیں وہاں آ جاتی ہے، اور بہت ساری جگہ پہ۔ تو خدا کریم ویل للمطففین، وہ جو مطفف ہیں۔ اچھا، مطفف کا معنی، مطفف کا مطلب جو سکیڑ لیتے ہیں،
تففا یا تطفیف کہتے ہیں جب کسی چیز کو سکیڑ لیا جائے، کم کیا جائے، اس کو تھوڑا کر دیا جائے۔ تو اے اللہ یہ تطفیف جو ہے ہمیں پوری طرح سمجھائیں، آپ کیا مراد لے رہے ہیں، تطفیف سے مراد اور متفف کون ہے؟ تو خدا کریم جب وضاحت کرتا ہے تو اس میں پھر بہت کھلے دل سے پوری اس ساری وادی کو، جس میں بہت سارے کام آ جاتے ہیں، خود بخود آ جاتے ہیں، سب کو شامل کر لیتا ہے۔ ویل للمطففین، اے اللہ یہ المطففین آپ نے کہا ہے، للمطففین یعنی المطففین، ہاں الف لام کے ساتھ لام لگا ہوا ہے، تو یہ الف لام کوئی خاص معنی تو خدا کریم یہاں یہ بھی کہہ سکتے کہ یہ معنی ہم مراد لے رہے ہیں۔ المطففین سے مراد کون سا معنی لے رہے ہیں؟ یہ والا کیا ہے؟ الذین، ایسے لوگ، اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں، یعنی ناپتے ہیں لوگوں کے اوپر، یعنی لوگوں کے خلاف، یعنی لوگوں سے لینے کا وقت ہوتا ہے، جب کسی سے آپ لیتے ہیں تو اس کے سمجھے اس سے لینے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ ایک آپ کا حریف ہوتا ہے، آپ نے اس سے لے، تو اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ جب یہ لوگ ان سے لیتے ہیں، لوگوں کا مال تول کر اپنی طرف لے، فرض کریں اس نے گندم خریدی ہے تو آپ تولنا چاہتا ہے، تو کیسے تولے گا؟ ہاں جی، وہ جو ٹوپے ہوتے ہیں، ہاں ایک ٹوپی ہوتی ہے نا، تو ایک ٹوپا ہوتا ہے۔ ہاں پرانے زمانے میں گندم کو کس سے ناپتے تھے؟ ٹوپا اس کو کہتے، ٹوپے سے۔ ہاں جی، تو وہ اس کے ذریعے تو وہ اس کو صحیح اوپر سے لے آ کر، جتنے تک گندم رک سکتی ہے وہ جو ہے نا اوپر ڈالتا ہے۔ لیکن جب اپنی باری آتی ہے کہ بھائی اب جو ہے دینے ہیں 10 ٹوپے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے اوپر سے ہاتھ لگا کر، بلکہ کیا جی فٹا رکھ کر ایسے صاف کر دیتا ہے اوپر سے، ہاں کہ پورا ٹوپا ہو، ٹوپے سے اوپر کچھ بھی نہ ہو، یا بلکہ ٹوپا ہی چھوٹا رکھ دیتا ہے، یا کوئی وزن والی چیز چھوٹی کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی نیچر والے لوگ، یہ تو ہے جب وہ لیتے ہیں۔ اچھا، وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب تول کر دیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب ناپ کر کے دیتے ہیں، کالو یعنی کیل کر کے دیتے ہیں، کیل ہوتے ہیں وہ جو کسی چیز بنی ہوئی پورا فکس ایک ہوتا ہے، وزنہ ہوتا ہے، فکس قسم کا ایک ناپ کرنے کا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ دودھ دینے والوں کے پاس کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو جی، پوا بھی بولتے ہیں، یا اس ٹائپ کا کوئی نام دیتے ہیں، پیالہ سا ایک ہوتا ہے، ہاں کلو والا، کیا پیالہ، یا ناپ کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا وہ ایک ہوتا ہے ان کے پاس، ظرف ہوتا ہے، اس کے ساتھ کلو والا ہوتا ہے وہ تقریباً، تو اس میں لائنیں لگی ہوتی ہیں جو آدھے کلو اور پاؤ کی علامت ہوتی ہیں، اور پھر پورا کلو، تو وہ ڈال کے، تو یا یہ کیل ہوتی ہے، کیل کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں، تول کے دیتے ہیں، لیکن ان کا تول کیا ہے، انہوں نے ترکڑی کے نیچے اپنے وہ جو اسکیل ہوتی ہے یا وہ جو میزان ہوتی ہے ان کے پاس، اس کے نیچے کوئی ایسا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وزن کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اور وزنوہم، تو کیا عمل کرتے ہیں، یخسرون، خسارہ دیتے ہیں، جب دوسروں سے تول کے لیتے ہیں تو فل لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، خسارہ کرتے ہیں، یہ متفف ہے۔ اور ان متففین کے لیے کیا خدا کریم فرما رہا ہے، ویلون، ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ اور یہ بربادی جو خدا کریم نے پکی پکی کہہ دی ہے، ابھی سے کہہ دی ہے، یہ نہیں کہ ویل بعد میں ملے گی، یہی یہاں ہی ہم خرابی ہو رہی ہے، یہاں ہی ہم خسارہ لے رہے ہیں کہ لوگ انتظار میں ہیں کہ ہمیں مصیبت کب آئے گی، جب یوم القیامہ ہوگی، وہ تو بڑی مصیبت ہوگی، اس سے پہلے اس دنیا میں ہی مصیبت اور ویل شروع ہو جاتی ہے، جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، توجہ نہیں رکھتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک غریب گھرانہ سا تھا، دودھ بیچتے تھے،
تو نکر پہ ایک دکاندار تھا، ادھر سے وہ سودے وغیرہ بھی لیتے تھے اور دودھ جو ہے وہ بیچتے تھے، اپنے گھر سے لوگوں کو دیتے تھے۔ تو ایک دن دکاندار نے بھی ان سے دودھ خریدا۔ دکاندار گیا اور بڑا ایسے اپنی طرف سے مومن دکاندار، مسلمان، دودھ خریدا۔ تو اس کو ایسے ہوا کہ بھائی یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیک کر لیتے ہیں دودھ جو ان سے خرید کے لائیں۔ بڑے شریف فیملی مشہور ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہیں بھی درمیانہ اس کے، اور پورے شہر میں مشہور ہے کہ یہ شریف اور بہت ہی اچھے نیک انسان ہیں۔ تو دودھ بھائی تول ہی لیتے ہیں۔ جب اس نے وہ 1 کلو دودھ تولا تو وہ کم نکلا، 2 چٹانگ کم نکلا۔ دکاندار تو جو ہے اس نے وہاں سے رولا ڈال دیا، ہاں جی یہ بیٹھے ایسے کر رہے ہیں، دودھ جو ہے وہ کم تول رہے ہیں۔ اور گھر ان کے آ گیا اور ان کو اچھی خاصی سنائی بھی، اور 5-7 بندے اوروں کو بھی بلایا ہوا تھا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کم دودھ جو ہے نا وہ۔ تو وہ شریف انسان جو وہاں انہوں نے کہا کہ اصل میں یوں ہے کہ بھائی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس نہ اتنے پیسے ہیں کہ اسکیل لے سکیں، یہ جو میزان ہے، اور نہ ہی کوئی وزن لینے کے پیسے اتنے نہیں ہیں۔ تو ہم تو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کی دکان سے جو چینی کلو لے کے آتے ہیں نا، وہ کلو چینی جو ہے ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور دوسری طرف دودھ تول کے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ ہم تو اس آپ کے کلو کے اوپر لوگوں کو چینی دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، ہمارے پاس تو نہ کوئی وزن ہے نہ کچھ ہے۔ تو یہ حالت ہے، ہم تو وہ آپ کے والا کلو استعمال کر رہے ہیں گھر میں بھی، ہمارے پاس تو اور ہے نہیں۔ تو یہ حالت ہے انسانوں کی، یعنی یہ اس نیچر جو انسانوں میں ہے کہ دوسروں سے پھول لینا، اپنا بھول جانا اور اپنی طرف سے کام دینا۔ یہ صرف خدا کی ذات ہے جو کیا کرتی ہے، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اور پوری مثالیں بھری ہوئی، یعنی انسان کی زندگی میں سب مثالیں، ایک بھی مثال الٹی نہیں ہے کہ زیادہ دیں اور کم وصول کریں۔ آپ 1 دانہ گندم کا ڈالتے ہیں زمین میں تو کتنے دانے وصول کرتے ہیں؟ آپ 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں یا 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو کتنے گھنٹے کی زندگی کے لیے آپ کو ملتا ہے واپس وہ؟ آپ سال میں کتنے دن کام کرتے ہیں اور پھر کتنے دن کھانے کے لیے آپ کو اس کے الٹ ملتا ہے؟ آپ کتنے ہوتے ہیں اور پھر کتنے بن جاتے ہیں؟ جی 2 ہوتے ہیں اور پھر کتنے ماشاءاللہ۔ کوئی ایسی مثال ہے کہ پہلے کم ہو پھر جو ہے وہ زیادہ نہ ہو؟ خدا کی طرف سے یہ پکا اصول ہے کہ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، قلیل دینے سے آپ عمل کتنا کرتے ہیں اور اس کے بدلے خدا آپ کو اجر کتنا دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 گنا تو اس نے خود ہی اعلان کر رہا ہے، اور ایک جگہ تو 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ 12 تو یہ جو متفف ہیں یہ ناخواستہ لوگ ہیں، خدا کی نظر میں منفور ہیں، خدا کی طرف سے لعنت شدہ ہیں، اور خدا کریم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا کریم
ہمیں اس متفف والی لائن سے بچا کے رکھے۔ یہ بہت ساری جگہ نافذ ہوتی ہے، بہت ساری جگہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی مثال کے طور پر پڑھائی میں نہیں آتی ہے، ہم تو طالب علم ہیں، ہمیں کیا بھائی، لوگ کر رہے ہیں اور وہ ہے۔ ہیں جی، اگر آپ کے لیے 1 گھنٹہ پڑھائی سیٹ ہوئی ہے تو آپ اگر اتنا گھنٹہ پڑھائی نہیں کرتے ہیں تو پھر کس کھاتے میں شمار ہوتے ہیں آپ؟ متفف میں۔ ہاں یہ ہے، اگر کوئی اس طرح کرے کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آج کم پڑا ہے تو ادھر سے جو ہے وسائل جو ہے جو استعمال کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح کرے، بھائی ٹھیک ہے جی آج میں نے آدھا کھانا ہے، آج میں نے آدھا استعمال کرنا ہے پنکھا اور باقی ٹائم پنکھا بند کر کے سونا ہے، آج میں نے یہ چیز بھی کم استعمال کرنی ہے، یہ چیز بھی کم استعمال کرنی ہے، اس وجہ سے کہ میں نے جو اس کے بدلے میں خدا کریم کی طرف سے یہ جو نعمات ہیں اس کے بدلے میں جو میرے کام ذمے ہے وہ میں نے آج نہیں کیا ہے۔ کرے گا کوئی؟ ہاں نہیں کرتا ہے۔ بس یہ بڑی سخت بات ہے کہ جب لینے کا ٹائم آتا ہے تو پورا لیتے ہیں، جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو پورا نہیں دیتے، کم دیتے ہیں۔ یہ متفف ہیں اور ان کے لیے خدا کریم فرما رہا ہے کہ ویلون، لعنت ہے ان پر۔ ویل کا لفظ اس میں تمام برائیاں آپ سمجھے آ جاتی ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ویل جو ہے یہ کسی جہنم میں کسی خاص گڑھے کا نام ہے، وہ خدا کریم نے ان کے لیے بنا رکھا ہے۔ بہرحال اور کھلے اس میں کہا ہے، کوئی اس میں کسی ایماندار، کسی فلاں، کسی فلاں 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 سب کو کوئی متفف جو ہے تو بس بات ختم۔ کوئی کہے کہ نہیں میں تو فلاں ہوں، میں تو اس طرح ہوں، میں تو یہ اچھائی بھی کرتا ہوں، وہ اچھائی بھی کرتا ہوں، وہ بھی اچھائی کرتا ہوں۔ خدا کریم نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا ہے، سب کو شامل۔ المتفف ویل اللہ، جو بھی خسارہ ڈال رہا ہے وہ اس میں شامل۔ خدا کریم آگے سے جھنجھوڑتے ہوئے متففین کو کہتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ یظن کا معنی یا علم ہے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ اولئک یہ لوگ انہم مبعوثون کہ یہ اٹھائے جائیں گے، بلائے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے، محشور کیے جائیں گے۔ کدھر؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن میں، بڑے دن ان کو سامنے لایا جائے گا تو ان کی ساری خرابی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ سامنے آ جائے گی۔ کون سا دن ہے اللہ؟ یوم عظیم آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ خدا کریم اگر یوم عظیم کہہ رہا ہے تو آپ جان لیں کہ وہ یوم عظیم ہی ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ کھڑے ہوں گے خدا کے سامنے، جب پیش ہوں گے خدا کریم کے سامنے، سب پیش ہوں گے۔ رب العالمین یہ کہہ کر کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی مس نہیں کر سکے گا، اور وہ جو ہر چیز کو مینیج کرتا ہے، وہ چیز جو ہر کام کو ربوبیت اس کی کرتا ہے، اسی کے تو ہاتھ میں ہے، اس کے سامنے، یعنی وہاں آپ کی گنجائش نہیں ہے کہ اچھا یہ لوپ ہول ہے یہاں سے نکل جائیں گے، یہ پتلی گلی ہے، یہ بہانہ ہے، یہ فلاں ہے، نہیں، وہ رب العالمین ہے، ہر قسم کی بات اس کے سامنے ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ سب اس کے سامنے۔ اچھا تو اے اللہ ان متففین یا یہ جو لوگ ہیں ان کا کیا ہے؟ آپ جو رب العالمین ہے، یوم عظیم ہوگا، آپ سامنے ہوں گے، یہ لوگ بھی پیش ہوئے ہوں گے، تو کیا ان کا؟ انک اللہ، بس چھوڑیں لمبی بات کو، چھوڑیں۔ کلّا کا مطلب ہوتا ہے پچھلی جو بھی سوچ ہے، جو بھی بات ہے ہو رہی ہے نا، اچھا بس اس کو چھوڑیں، یہ سنیں، یعنی وہ بات اگر صحیح سمجھ نہیں آئی ہے تو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، یہ بات
لے لیں، یا یہ ہے کہ وہ پچھلی بات کو چھوڑیں، پچھلے سوچ کو چھوڑیں۔ ان کتاب الفجار لفی جہیم، یہ جو فاجر لوگ ہیں، یعنی دوسرا نام خدا کریم ان لوگوں کا رکھ رہا ہے کیا، کہ یہی متففین فاجر بھی ہیں۔ فاجر ایک عام لفظ ہے، زیادہ وسیع تر ہے، لیکن اس کا حصہ کون ہے؟ متففین بھی فجار ہے۔ خدا کریم کرے سارے فجار جو بھی ہیں ان کی کتاب کدھر ہے؟ ان کا کھاتا، کتاب یعنی کھاتا لکھا ہوا جو بھی ان کا مکتوب ہے، جو ان کا نام اعمال ہے، کدھر ہے؟ لفی سجین، وہ سجین میں ہے۔ اچھا سجین کیا بلا ہے جی؟ سجن سے ہے، سجین۔ سجن تو ویسے عام طور پر کس کو کہتے ہیں؟ قید خانے کو کہتے ہیں، جیل کو کہتے ہیں۔ تو سجین، مفسرین نے، بعض محقق مفسرین نے لکھا ہے کہ سجین برابر ہے علیین کے، جیسے وہاں ایک صورت میں ہے کہ ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار کدھر ہے؟ علیین میں ہے، تو کتاب فجار کدھر ہے؟ سجین میں ہے۔ سجین یعنی وہ نچلا طبقہ جہنم کا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، آپ کو جہنم اور جنت کی وہ جو ساخت اور اس کا جو ڈھانچہ ہے اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ قرآن سے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ جہنم اس طرح بنا ہوگا کہ جہنم کا جو پہلا حصہ ہوگا اس کے مین درمیان سے جہنم کے دوسرے طبقے کا دروازہ ہے۔ یہ 7 علیحدہ علیحدہ دروازے نہیں ہیں کہ بھائی یہ 1 نمبر 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، جیسے کہ کہا ہے کہ 7 ابواب، یا 8 ابواب کی بات ہوئی ہے جنت اور جہنم کے حوالے سے، بابوں کا ذکر بھی ہوا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ بھائی اچھا یہ گیٹ نمبر 1، گیٹ نمبر 2، گیٹ نمبر 3، نہیں، جو گیٹ نمبر 1 ہے وہ یہاں ہے، جو بڑا جہنم کا جو بھی ہوگا، حال ہوگا، جو بھی سلسلہ ہوگا، اس کے اینڈ پہ، بالکل اینڈ پہ نیچے، اور وہ بھی ہوگا نیچے، ہاں بالکل جہاں یہ اینڈ ہے، پاتال ہے اس کا، اس کے نیچے جہاں یہاں سے دروازہ شروع ہو رہا ہے دوسرے درجے کا، دوسرے فلور کا، نیچے کا، اور پھر تیسرے درجہ کا جو دروازہ ہے وہ اس کے اینڈ پہ نیچے سے کھل رہا ہے۔ بس اگر فرض کریں کہ کوئی 7ویں درجے میں نیچے ہے، اسفل السافلین میں، تو وہ اگر فرض کریں اس جہنم کے اس سے نکلے بھی تو پھر کدھر جائے گا جی؟ چھٹے میں آ جائے گا، یہ نہیں کہ باہر آئے گا۔ اور جب ادھر سے نکلے گا تو پھر ادھر، اور جنت بھی بیانی اسی طرح ہے کہ جنت کے بھی جو ابتدائی درجہ ہے وہ اور جو انتہائی وہ اسی طرح ہے۔ جنت کے جو بالائی درجات ہیں وہ آگے سے شروع ہوتے ہیں، یہ جو بالا ترین ہے وہ شاید وہ ہے جو آخر میں ہے، جو وہ علیین جو ہے، کہ وہ وہاں سے نیچے والے ادھر نہیں جا سکیں گے، کیونکہ اگر نیچے والا جانا چاہے گا تو وہ اگر اس کو ترقی ملے گی تو پہلے کیا ہوگا؟ دوسرے درجے میں جائے گا، پھر تیسرے میں جائے گا، پھر چوتھے میں جائے گا، اگر ترقی ملی تو۔ ہاں اس اعلیٰ درجے پر پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں جتنا زور چاہیے، زور ایمان اور زور معرفت، وہ ہوگا، اور پھر جا کر وہ آخر تک پہنچے گا، جو کہ اتنا آسان نہیں۔ بہرحال انشاءاللہ جا کر وہاں دیکھیں کہ جنت کیسی ہے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، یہ وما ادراکا کے بارے میں بار بار بعض چیزوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ تھوڑی سی الفاظ پر توجہ کریں آپ، اور قرآن کے الفاظ کا معنی جو خدا نے لکھا ہے وہ کریں۔
یہاں بس وہ جو ذہن میں موجود ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے. اکثر مفسرین ایسے ہی جو ذہن میں ان کے وہ ابتدا میں جو انہوں نے سنا ہوا ہے وہی لکھ کر آگے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اور تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے. معنی تو پہنچ جاتا ہے کہ اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سجین کیا ہے. خوب لیکن یہاں جو الفاظ ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. وما ادراکا، آپ کو تو بتایا ہی نہیں ہے اس نے. یا یہ ہے کہ اگر موصولہ کا یا استفہامیہ ما بنائے تو آپ کو کس نے بتایا کہ سجین کیا ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ سجین کیا ہے. چونکہ ما لگا ہوا ہے من نہیں ہے تو ہم بہتر ہے اس کو نافیہ بنائیں تو ما ادراکا نہیں بتایا اس نے، یعنی خدا نے نہیں بتایا ابھی تک آپ کو کہ یہ سجین کیا ہے. خدا کریم خود ہی بتا دیتا ہے کتاب مرقوم. یہ سجین بھی ایک فکس کیا ہے اعمال نامہ ہے، مرقوم ہے، یہ لکھا جا چکا ہے. یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا نامہ اعمال لکھا جا چکا ہے، یہ تبدیل نہیں ہونے والا. سجین کا مطلب ہے کہ وہ بالکل نیچے ڈال دیا ہے خدا کریم نے. اب وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. یعنی یہ تو اتنا مشکل جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، یعنی نہ ہونے والی بات ہے کہ اب اسی لیے خدا کریم نے ویل پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہاں سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے. کتاب مرقوم، یہ لکھی گئی کتاب ہے، یعنی پکی ہو چکی ہے، اس میں رقم ہو چکی ہے، جو کچھ لکھنا تھا لکھا جا چکا ہے، اس میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. یہ خدا کریم حقیقت بتا رہا ہے کہ بھائی یہ شاید تبدیل بھی اب نہ ہو، بلکہ شاید تو میں لفظ کہہ رہا ہوں، خدا کریم تو کہہ رہے کتاب مرقوم، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. بس سجین میں یعنی آخری درجے پہ جب انسان پہنچ جائے تو پھر کیا ہے، اس کا اب اوپر آنا کیسے ممکن ہے. جیسے میں نے آپ کی ابھی جہنم کی تصویر جو آپ کے سامنے ایک اس کا انداز جو سمجھ آتا ہے قرآن سے وہ بتایا، تو اس سے کیا لگتا ہے کہ وہ تو جب 7ویں درجے پہ پہنچ چکا ہے تو اب وہ اس کے لیے تو سمجھیں کہ کیا ہو گیا ہے، کھاتا جہنم تو بہت ہوا تو وہ ایک درجہ اوپر آئے گا. اس سے زیادہ بھی کتنا اوپر آ سکے گا اگر بہت بھی کوشش کر لے. تو فرماتے ہیں کہ کتاب مرقوم. یہاں سے دوبارہ ایک اور ویل شروع کرتے ہیں اور وہ ہے مکذبین کے لیے، وہ جو جھٹلاتے ہیں، جو مان کے ہی نہیں دے رہے ہیں. اب یہ مکذبین کون ہیں انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.